أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نضرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قوارير من فضة قدروها تقديرا ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا. ماشاء اللہ، احسن اللہ علیک. جی احسن اللہ علیک، بارک اللہ فیک. جزاک اللہ خیر. بہت نکاح کے مسائل میں ایک کف اب تک ہم پڑھے تھے، یعنی نکاح کے جو کچھ مسائل میں کف اور اختیار کے مسائل، اور اسی طریقے سے یہ سب سے جو جی اس سے پہلے کہ کلاس شروع ہو جائے ایک سوال ہے نکاح کے یہی تعلق سے. ہاں بولیے بولیے. بین الاختین ما خص سلف، جو دونوں بہنوں کے درمیان جو نکاح ہوتا ہے وہ تو اللہ نے اس کو حرام قرار دیا نا. جی 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 ہاں جی. اگر کسی وجہ سے کوئی مسئلہ ہو گیا ہے، ایسا ہو گیا، نکاح بھی ہو گیا ہے اس چیز کا، بچے بھی ہو گئے، سب کچھ ہو گیا، بعد میں معلوم ہوا یا جان بوجھ کر ہوا، تو اس کا کیا حکم ہے؟ کبیرہ گناہ ہے، توبہ کر لینا اور فوراً جیسے معلوم ہوا چھوڑ دینا چاہیے. اچھا جی، ترک کر دینا اس چیز کو. جیسے کہ ابھی کئی واقعات گزرے نا، جیسے جی میرے ناظروں کے سامنے بھی 2 واقعات ہے جی اور اللہ ابھی ہدایت پریزنٹ میں بھی وہ کنٹینیوشن میں ہے. اللہ ہدایت دے. جیسے ابھی ایک صحابی، ان کی 10 بیویاں تھیں جب زمانے جاہلیت میں. اسلام لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا بولے؟ اختیار کرو ان میں سے کوئی ایک، کوئی 4 کو، بقیہ کو چھوڑ دو، جیسے ابھی یہاں پر حدیث میں ہے. تو انہوں نے بولے ٹھیک ہے، جو پسند تھی ان کو بولتے کہ تم رہو، جو پسند نہیں بولتے کہ تم چلے جاؤ اپنے گھر والوں کے پاس، چھوڑ دیتے تھے. اب جیسے یہاں پر بھی یہ دیکھیے، حضرت ضحاک بن فیروز دیلمی اپنے والد سے روایت کرتے ہیں رضی اللہ عنہ
کہ انہوں نے کہا کہ میں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں اسلام لایا اور میرے تحت 2 بہنیں میرے نکاح میں تھیں تحتی اختان فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طلق ایتہما شئت، کہا کہ جو ہے ان دونوں میں سے جس کو چاہو ایک کو طلاق دے دو، ایک کو رکھ لو، طلق ان دونوں میں سے کو چاہو ایک کو طلاق دے دو اور ایک کو رکھ لو۔ اس حدیث کو امام احمد اور چاروں نے یعنی روایت کیا، یعنی ابو داؤد، ترمذی، ابن ماجہ نے اور نسائی کے علاوہ۔ ابن حبان، دارقطنی اور بہقی نے صحیح قرار دیا اس حدیث کو، مگر بخاری نے اس حدیث کو معلول کہا۔ تو یہ حدیث کفار کے زمانے کفر کے نکاح کے قابل اعتبار کی یعنی نکاح بھی قابل اعتبار اس بات پر دلیل ہے، لیکن اس میں ہم کو یہ بات معلوم ہو رہی ہے کہ 2 عورتوں کو ایک ساتھ رکھنا جائز نہیں ہے، 2 عورتوں کو ایک ساتھ رکھنا اگر معلوم بھی ہو گیا اب کیا ہوتا ایسا بول کے اگر کسی وجہ سے رکھ بھی رہے ہیں تو بھی پھر وہ گناہ گار ہے کیا ہے؟ ہاں بالکل بالکل گناہ ہے نا، کبیرہ گناہ ہے۔ اللہ خیر کرے بس۔ ہاں جیسے یہاں حدیث میں خود صاف ظاہر ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کہا کہ جب اسلام نہیں لائے تھے تو 2 بہنیں تھیں، اسلام لانے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا طلق ایتہما شئت، دونوں میں سے جس کو چاہو ایک کو طلاق دے دو، ایک کو اپنے پاس رکھ لو، بس یہی حکم ہے۔ اگر نہیں معلوم تھا، معلوم ہوا تو یہی حکم ہے، تو بس استغفار کر لے۔ اگر نہیں جان بوجھ کر اگر اس طریقے سے اس کو پھر رکھنا چاہ رہے ہیں تو پھر گناہ ہمیں پڑ رہے ہیں، یہ مطلب۔ اور ایک اس کے بعد جو سالم اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ غیلان بن سلمہ نے اسلام قبول کیا، صحابی نے، اور ان کے وَلَهُ 10 نسوۃ، 10 بیویاں تھیں، غیلان بن سلمہ صحابی کا نام ہے۔ تو فَأَسْلَمْنَ مَعَهُ، یہ تمام بھی جو ہے ان کے ساتھ مسلمان ہو گئی۔ فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم أَن يَتَخَيَّرَ مِنْهُنَّ 4، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان میں سے 4 کو اختیار کرنے کا، اپنے پاس رکھنے کا حکم دیا کہ 4 کو انتخاب کر لو، بقیہ کو مطلب چھوڑ دو۔ تو اس حدیث میں ایک مسلمان کے لیے 4 سے زائد بیویاں ایک ہی وقت میں رکھنا حرام ہے، اس سے ہم کو معلوم ہوتا ہے۔ تو ایسے غیلان بن سلمہ کا ایک واقعہ ہے، اور سب جو واضح واقعہ اس میں ضحاک بن فیروز کے جو والد ہیں یعنی فیروز دیلمی، ان کا واقعہ ہے، فیروز دیلمی کا۔ تو اس سے ہم صاف ظاہر ہوتا ہے کہ اگر آپ کو نہیں معلوم تھا تو معلوم ہونے کے بعد چھوڑ دیں اور توبہ استغفار کر لیں، لیکن اگر اصرار کر رہے ہیں اسی بات پر، اب ہو گیا جان بوجھ کے کرے ہیں، ہاں جان بوجھ کے بھی کرے ہیں تو ٹھیک ہے، اگر آپ کو احساس ہو گیا توبہ گناہ کا بعد میں تو پھر چھوڑ دیں، معافی چاہ لیں، اللہ تعالیٰ سے توبہ کر لیں، چونکہ جو ہے جب اللہ نے حرام قرار دیا ہے تو پھر اس کو ہم باقی نہیں رکھ سکتے۔ تو یہ اس سلسلے میں کچھ واضح احادیث تھی۔ اب انشاءاللہ بھی ہم درس کی طرف آگے بڑھتے ہیں۔ جزاک اللہ خیر۔ باب عشرت النساء میں عورتوں کے ساتھ کس طرح رہن سہن ہونا چاہیے، اس سلسلے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات موجود ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ 3-4 حدیثیں ہم نے پڑھی ہیں اس سلسلے میں، ہاں 3 حدیثیں پڑھ لی ہیں، اس کے بعد یہ حدیث پڑھنا ہے، یہاں سے پڑھنا ہے ہم کو، کہ جابر رضی اللہ عنہ کی جو روایت ہے۔ پڑھیے کوئی حدیث پڑھیے۔ یہ عربی عبارت پڑھیے، اسکرین پہ اگر نظر آ رہا ہے آپ کو تو۔ یا میں خود پڑھ لوں؟ میں چاہتا ہوں کہ آپ بڑی کلاس میں آ چکے ہیں۔ کیا بولے شیخ؟ آپ کوئی پڑھیے دیکھ کر حدیث کو۔ یہ حدیث اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وعن جابر رضی اللہ تعالی عنہ قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزاة فلما قدمنا المدينة ذهبنا لندخل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمهلوا حتى تدخلوا الليلة، يعني عيشة لك تنتشط الشعية وتستحد المغية، متفق عليه۔ وفي رواية للبخاري إذا أطال أحدكم الغيبة فلا يطرق أهلها الليلة۔ جی جزاک اللہ خیر۔ أهله ليلة۔ جی ماشاء اللہ، غور سے سنیں، حدیث پڑھتا ہوں۔ الحمدللہ
الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. عن جابر رضي الله عنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزاة فلما قدمنا المدينة ذهبنا لندخل فقال صلى الله عليه وسلم: أمهلوا حتى تدخلوا ليلا، يعني عشاء، لكي تمتشط الشعثة وتستحد المغيبة. متفق عليه. وفي رواية للبخاري: إذا أطال أحدكم الغيبة فلا يطرق أهله ليلا. یہ حدیث ہے، اس کا ترجمہ دیکھتے ہیں کہ جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، صحابی ہیں، کہ ایک غزوے میں، غزوہ کس کو کہتے ہیں؟ جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود شریک رہے، اس جنگ میں جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود شریک رہے. سریہ اس کے مخالف ہے، جس میں صحابہ شریک تھے لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس میں شریک نہیں تھے. تو غزوے میں ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے. جب ہم مدینہ واپس پہنچ کر اپنے اپنے گھروں میں جانے لگے، واپس آنے کے بعد اپنے اپنے گھروں میں جانے لگے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ذرا ٹھہر جاؤ، ذرا امہلو، ذرا ٹھہر جاؤ. رات کے وقت گھروں میں داخل ہونے سے، مطلب امہلو حتی تدخلوا لیلا، تم ذرا ٹھہر جاؤ یہاں تک کہ تم رات کے وقت میں گھروں میں داخل ہونا، یہ مطلب فرمایا. رات کے وقت گھروں میں داخل ہونا، رات سے جناب کی مراد عشاء کا وقت تھا، یعنی عشاء کے وقت داخل ہو، تاکہ اس سے پہلے پراگندہ بالوں والی اپنے بالوں میں کنگھی وغیرہ کر لے. تمتشط الشعثة، اور جس کا خاوند گھر سے باہر غائب تھا وہ اپنے جسم کے زائد بالوں کی صفائی کر لے. وتستحد المغیبة، مغیبہ یعنی جس کا شوہر گھر سے غائب تھا، بہت دن کے بعد واپس آ رہا ہے، تو ایسی عورت جو زائد جو بال ہے اس کو نکال لے. اس حدیث کو بخاری مسلم نے روایت کیا ہے. وفی روایت للبخاری، بخاری کی روایت میں ہے: اذا اطال احدکم الغیب فلا یترک اہلہ لیلا، کہ تم میں سے کوئی جب لمبی مدت کے بعد واپس آئے، یعنی اپنے گھر کو، بیوی کو چھوڑ کر گیا تھا، بیوی بچوں کو، پھر لمبی مدت کے بعد پھر واپس آیا، 2 سال 3 سال 4 سال اس طریقے سے لمبی مدت ہونے کے بعد یا کچھ مہینے بعد بھی، تو اچانک رات کے وقت گھر میں داخل نہ ہو. فلا یترک اہلہ لیلا، تو اچانک رات کے وقت گھر میں داخل نہ ہو. یہ حدیث کا ترجمہ رہا. اب اس کی تشریح مختصر دیکھتے ہوئے آگے بڑھتے ہیں کہ امہلو یہاں پر حدیث میں ہے ٹھہر جاؤ، اور تمتشطہ جو حدیث کے الفاظ ہیں، یعنی سر کے بالوں میں کنگھی وغیرہ کر کے ان کو درست کر لے، ان کو سنوار لے. اور انتشاط کے معنی عربی میں انتشاط کہتے ہیں کنگھی استعمال کر کے بالوں کی اصلاح کرنا اور درست کرنا. اور مشت یعنی بالوں کو درست اور ٹھیک کرنے کا آلہ یا مشت، اس طرح کا جو لفظ ہے اس آلے کو کہتے ہیں جس کے دندانے ہوتے ہیں، جسے کنگھی یا کنگھا کہتے ہیں. مشتن کنگھی یا کنگھے کو کہتے ہیں. الشعثۃ یعنی ایسی عورت جس کے سر کے بال پراگندہ ہیں اور بکھرے ہوئے ہوں اور ان میں کنگھی وغیرہ نہ کی گئی ہو. اور تستحد، استحداد اس کا مصدر ہے، اسی سے فعل ہے. لوہے کے آلے کو استعمال کر لے، جسے استرا کہتے ہیں، ہم لوگ استرا کہتے ہیں، بلیڈ وغیرہ اس کو استعمال جسے کرتے ہیں. تو مطلب یہ ہے کہ زیر ناف زائد بال صاف کر لے. المغیبہ جس عورت کا شوہر گھر سے باہر غائب ہو، یعنی سفر پر ہو. فلا یطرق جو حدیث میں الفاظ ہے، طروق اس کا مصدر ہے، طرق یطرق طروقا، یا نہیں کا صیغہ ہے باب نصر انصرو سے، سفر وغیرہ سے رات کے اوقات میں واپس آنے والا، جبکہ اہل خانہ کو اس کی آمد کی اطلاع ہی نہ ہو. تو ایسا شخص اپنے شوہر اپنی بیوی کو اطلاع نہ دے آنے سے پہلے، تو یعنی ایسا شخص رات میں اپنے گھر نہ آئے. اس حدیث میں اس شخص کو جو بہت دیر کے بعد گھر واپس لوٹا ہو، حکم ہے کہ وہ گھر آنے سے پہلے اپنی آمد کی اطلاع اہل خانہ کو کر لے، تاکہ ان کی آمد کا پتہ چل جائے اور بیوی اپنی زیب آرائش کر لے، اور یہ اچانک آنے کی صورت میں ممکن نہیں ہوگا. اسی لیے
کہ جن عورتوں کے شوہر باہر ہوتے ہیں وہ عموماً پراگندہ اور ناپسندیدہ حالت میں ہوتی ہے، کیونکہ شوہر ہی نہیں ہوتا تو کس کے لیے زیب و زینت اختیار کرے، تو ایسے ہی عام حالت میں رہتی ہے، زیب و زینت اختیار نہیں کرتی، تو ممکن ہے کہ شوہر جب ایسی پراگندہ حالت میں اسے دیکھے گا تو اس سے نفرت ہو سکتی ہے۔ اور دور جدید میں تو ٹیلی فون وغیرہ کے ذریعے سے اطلاع دی جا سکتی ہے، تو یہ اطلاع سے جو ہے مقصد پورا کر دیتی ہے، لہٰذا گھر کے قریب پہنچ کر ٹہرنے کی اب ضرورت نہیں ہے۔ تو یہ پہلے زمانے میں کیا تھا، آنے کے بعد ہی پتہ چلتا تھا کہ اب آئے، اس سے پہلے کوئی ایسے آلات وغیرہ نہیں تھے اطلاع دے دیں، لیکن الحمدللہ آج کے زمانے میں سب آلات ہیں، فون کر لیں یا کچھ کسی کے ذریعے سے اطلاع پہنچا دیں، لیٹر وغیرہ لکھ دے تو معلوم ہو جائے گا کہ فلاں وقت آنے والے ہیں، عورت بھی جو ہے اپنے حساب سے یعنی وقت کے حساب سے شوہر کے لیے تیار ہو کر رہتی ہے۔ تو یہ اس وجہ سے کہ تاکہ یہ ادب اس لیے بتلایا جا رہا ہے تاکہ یعنی شوہر کے آنے سے پہلے پراگندہ حالت میں اگر وہ رہے اور شوہر اس کو دیکھ لے تو ہو سکتا ہے کہ وہ اس سے ناراض ہو جائے، اس کو ناپسند کرے، اس کو چھوڑ کر چلا جائے، ایسی بہت سی چیزیں ہو سکتی ہیں، تو اتنی ایسی گندی حالت میں رہے دیکھے۔ انسانی فطرت یہ ہے کہ جو ہے پاک باز حالت میں ایک دوسرے کو دیکھنا چاہتا ہے، اور خصوصاً کچھ لوگ اتنے جو ہے ایسے فطرت کے ہوتے ہیں، حساس فطرت کے، ایسی چیزوں کو بالکل ہی وہ برداشت نہیں کرتے، تو ہمیں یہ ادب سکھلایا گیا ہے کہ عورتوں کے ساتھ کس طرح ہم کہ اچھا رہیں، کہ ان کو اچانک ان کے سامنے آ کر ان کو جیسے شاکنگ نیوز دیتے ہیں تو اس سے کیا ہوگا، کبھی کبھار نقصان بھی ہو سکتا ہے، کبھی کبھار جو ہے محبت کی جگہ پر جو دشمنی بھی، نفرت بھی آ سکتی ہے، تو اس سے بچنے کی کوشش کرے۔ لیکن اگر پہلے سے اطلاع دے دے فون وغیرہ کے ذریعے سے تو پھر جو ہے ہم رات میں بھی آ سکتے ہیں، یہ ایک جو ہے ادب اس میں بتلایا گیا ہے۔ اس کے بعد کی ایک حدیث ہے، پڑھیے، کون پڑھیں گے؟ کوئی پڑھے اس حدیث کو بھی؟ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے مروی حدیث ہے۔ کوئی پڑھیں گے؟ نہیں میں پڑھوں؟ جی پڑھی کوئی بھی بسم پڑھیے۔ اللہ الرحمن الرحیم۔ وعن ابی سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ اللہ علیہ وسلم وسلم ان شر الناس عند اللہ منزلة يوم القيامة الرجل يفضي إلى امرأته وتفضي إليه ثم ينشر سرها اخرجه مسلم۔ جزاک اللہ خیر۔ أخرج مسلم۔ عن ابی سعید الخدری رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان شر الناس عند الله منزلة يوم القيامة الرجل يفضي إلى امرأته وتفضي إليه ثم ينشر سرها، اخرجه مسلم۔ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے مروی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو میری اور آپ کی بات نہیں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے، کیا ہے، قیامت کے روز اللہ تعالیٰ کے نزدیک بدترین انسان وہ ہوگا جو اپنی بیوی کے پاس پہنچے اور عورت اس کی طرف پہنچے، پھر وہ اس کا بھید ظاہر کرے۔ اس حدیث کو امام مسلم رحمہ اللہ تعالیٰ نے روایت کیا ہے۔ یفضی الی امرأتہ یعنی اپنی بیوی سے جمع کرے، یعنی یہاں پر حدیث میں جو اشارتاً کنایتاً کہا گیا ہے، یعنی اپنی بیوی کے پاس پہنچے، مطلب ہے کہ جمع کرے۔ ثم ینشر سرها یعنی رات کی تنہائی کی باتیں اور واقعات لوگوں میں بیان کرتا پھرے، وہ بات چیت کی صورت میں ہوئی ہوں یا عملی طور پر واقع ہوئی ہوں۔ تو اس حدیث سے معلوم ہوا کہ میاں بیوی کے تنہائی کے لمحات میں ہونے والی باہمی گفتگو اور تعلقات زن و شو کے عملی واقعات دوستوں اور احباب کو بیان کرنا کبیرہ گناہ ہے۔ تو ایک ادب یہ ہے کہ بیوی کے ساتھ شوہر رات گزارتا ہے یا بیوی شوہر کے ساتھ رات گزارتی ہے تو ان کا جو تنہائی کا جو مسئلہ ہے، تنہائی کی باتیں ہیں، تنہائی کی جو بھی چیزیں ہیں، جو بھی حرکات و سکنات ہیں، یہ راز میں رہیں، یہ کسی کو نہ بتائیں، نہ اپنے اولاد کو بتائیں اور نہ ہی اپنے دوست احباب کو بتائیں، ایسی چیزیں چھپانے کی ہے، ظاہر کرنے کی نہیں ہے۔ اور عموماً یہ اس وقت ہوتا ہے جب جس نئی شادی ہوتی ہے
اور اس لڑکے کے یا مرد شوہر کے دوست ہوتے ہیں، یا پھر جو ہے لڑکی کے دوست ہوتے ہیں، سہیلیاں ہوتی ہیں، تو پہلی رات دوسری رات اس طرح کی شروعات میں کیا ہے، کیا ہوا رات میں، کیسے ہوا، وہ لوگ پوچھتی ہیں، لوگ جو ہے مزے سے جو سنتے ہیں، اور جو ہے یہ سے، اور وہ خود بھی جو ہے اگر من چلا رہے تو سب چیزیں جو ہے بتا دیتا ہے، کیسے کیسے کیا کیا ہوا. تو یہ سب سے بدترین لوگ ہیں جو اس طریقے کی حرکتیں کرتے ہیں، جو نادانی میں ایسی حرکتیں کرتے ہیں، گویا کہ کبیرہ گناہ کر رہے ہیں. اس سے بچنے کی ضرورت ہے. دوستی میں سب چیزیں اسلام کے خلاف کام کرنا درست نہیں ہے، یہ جائز نہیں ہے، حرام کام ہے، کبیرہ گناہ ہے، اس سے بچنے کی ضرورت ہے. ایسے بہت سے نوجوان جو ایسی چیزوں کو، یعنی قرآن و سنت کے تعلیمات کو نہیں جانتے ہیں، اس سے ناواقف ہیں، یہ سب چیزیں عام طور پر چلتا ہے لوگوں کے پاس. دوست احباب بھی ایسے ہی اس کے ہوتے ہیں جو شریعت کے علم سے دور رہتے ہیں، دین کی تعلیمات سے ناواقف رہتے ہیں، اور وہ ایسی ویسی باتیں پوچھتے ہیں کہ یہ کام کس نے کیا، فلاں شروعات کس نے کی، فلاں کیا ہوا، اعوذ باللہ من ذالک، ایسی ویسی باتیں. بہرحال ایسی چیزوں سے بچنا چاہیے. خود بھی کچھ نہ کہے اور کوئی دوسرے پوچھے تو بھی جو ہے خاموشی کا مظاہرہ کریں اور باتوں کو ٹال دیں. یہ جو ہے شریعت ہمیں سکھاتی ہے. اور اس کے بعد کی حدیث دیکھیے، پڑھیے کوئی. اس کے بعد کی تیسری حدیث جو آج کی ہم جو پڑھ رہے ہیں، اسکرین پر جو آپ کی حدیث ہے، پڑھیے کوئی. عمر بھائی، عمران بھائی، منور بھائی، یا کوئی مسرت، کوئی اور بھی. وعن حكيم بن معاوية عن أبيه قال قلت يا رسول الله ما حق زوج أحدنا عليه؟ قال تطعمها إذا أكلت وتكسوها إذا اكتسبت كسيت ولا تضرب الوجه ولا تقبح ولا تقبح ولا تجهز إلا في البيت. رواه أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه وعلق البخاري بعض الصحة صححه ابن حبان والحاكم. جزاك الله. عن حكيم بن معاوية رضي الله عنه عن أبيه قال قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما حق زوج أحدنا عليه؟ قال تطعمها إذا أكلت وتكسوها إذا اكتسيت ولا تضرب الوجه ولا تقبح ولا تهجر إلا في البيت. رواه أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه وعلق البخاري بعضه وصححه ابن حبان والحاکم. دیکھیے یہ حدیث بڑی غور سے آپ دیکھیے، کیا ہمارے شریعت میں کیا تعلیمات ہے، کتنی پیاری تعلیمات دی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. دیکھیے حکیم بن معاویہ نے اپنے باپ سے بیان کیا ہے رضی اللہ عنہ، یعنی معاویہ رضی اللہ عنہ سے، کہ میں نے عرض کیا، یعنی پوچھا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہماری بیویوں کا ہم پر کیا حق ہے؟ صاف سیدھا سوال ہے، ہماری بیویوں کا ہم پر کیا حق ہے، یعنی ہماری کیا ذمہ داری ہے ہماری بیویوں کے متعلق. ارشاد فرمایا کہ جب تو کھائے تو اسے بھی کھلائے، یعنی جو کچھ تم کھا رہے ہو وہ کھلاؤ، اور جب تو پہنے تو اسے بھی پہنائے. تو کھانا پینا پہننا، جب تم کھائے تو کھلاؤ، پہنا تو پہناؤ، اور اس کے منہ پر نہ مارے. تو یہ حقوق ادا کریں، اور ساتھ ہی اس پر ظلم نہ کرے، اس پہ منہ پر نہ مارے خصوصاً، اور اسے گالی گلوچ نہ دے، یعنی برا بھلا نہ کہے، ایل فیل نہ بکے عورت پر، اور گھر کے علاوہ اس سے الگ نہ رہے. یہ حدیث ہے ابو داود، احمد، نسائی، ابن ماجہ کی، اور بخاری نے اس کا ایک روایت کا بعض حصہ تعلیقاً روایت کیا، یعنی بغیر سند کے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کے بغیر. ابن حبان اور حاکم نے اس کا صحیح قرار دیا ہے. تو یہاں پر شوہر اور بیوی دونوں کے لیے یہاں پر زوج کا استعمال ہے. تو یہاں پر ایک تھوڑا سا باریک بینی سے ایک تشریح میں بات ہے کہ زوج احدنا، زوج یہاں پر بغیر تا کے مذکور ہے، مذکر اور مؤنث دونوں کے لیے یہاں پر زوج مستعمل ہو رہا ہے، اور تا کے ساتھ عورت کے لیے مخصوص ہے. تو زوج کہتے ہیں تو مرد اور عورت دونوں کے لیے بھی، جو یعنی سیاق و سباق سے ہم یعنی پہچانیں گے. یہاں پر سوال کرنے والا مرد ہے تو کس کے متعلق سوال کر رہا ہے؟ عورت کے متعلق. تو زوج
یعنی یہاں پر بغیر تا کے عورت کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ اور اگر زوجتن کا خاص تا کے ذات استعمال ہو تو مطلب یہ ہے کہ یہ مخصوص ہے عورت کے لیے، یہاں پر مرد کا تصور نہیں ہوگا تا کے ساتھ زوجتن اگر استعمال کر رہے ہیں تو، کیونکہ تا تائے تانیث کی علامت ہے وہ۔ اور یہاں پر ولا تضرب الوجہ، چہرے پر نہ مارو، کیونکہ چہرہ اعضائے انسانی میں سب سے معزز اور قابل ترین اور تشریف ہے اور لطیف اجزاء پر مشتمل ہے چہرہ، اسی لیے چہرے پر مارنا نہیں چاہیے۔ ولا تقبح، یہ نہیں کا صیغہ ہے تقبیح سے، یعنی بیوی کو نہ تو برا بولو اور نہ اسے گالی گلوچ کرو اور نہ اسے قبحک اللہ کہو۔ ولا تقبح یعنی قبحک اللہ، اللہ تعالیٰ تجھے تیرا برا کرے، اس طریقے سے دعائیں نہ دو۔ ولا تہجر، حجر یحجرو سے باب نصر انصرو سے ہے، تہجیر یعنی معنی ہے کہ اسے نہ چھوڑو اور نہ اس سے دور رہو، اور اگر چھوڑنا ہے دور رہنا ہے تو گھر ہی میں، اپنے گھر کو چھوڑ کر دوسرے کے گھر میں نہ جائے، یعنی جب عورت سے اظہار ناراضگی کرنا ہو تو اس کے لیے نہ خود گھر سے نکل کر دوسرے کسی مکان میں منتقل ہو اور نہ عورت ہی کو گھر سے نکالے، بلکہ گھر میں اس سے قطع تعلقی اور قطع کلامی کرے اور زن و شو کا تعلق بھی منقطع کر لے اور عورت کی طرف پشت کر کے سوئے۔ یہ حکم اس لیے دیا گیا ہے کہ یہ طریقہ ڈانٹ ڈپٹ اور زجر و توبیخ کے لیے نہایت ہی اثر انگیز ہے اور درستگی اور اصلاح کے لیے بڑا زود اثر ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعہ سے بھی استدلال کیا گیا ہے کہ بیویوں کو ان کے گھروں میں چھوڑ کر دوسرے مکان میں رہنا جائز ہے، حالانکہ ان دونوں میں باہمی منافرت نہیں ہے، ان میں سے ہر ایک کا اپنا موقع و محل ہے جو ایک دوسرے سے کوئی تعلق نہیں رکھتا۔ یہاں پر ایک بڑی اچھی بات یہ بتا رہے ہیں کہ اگر بیوی سے لڑائی جھگڑا ہو جائے، ہو سکتا ہے کہ کسی چھوٹی بات پر بات چیت میں یا کسی معاملے پر، تو اس سے الگ تھلگ رہے لیکن گھر سے باہر نہیں ہو۔ ولا تہجر الا فی البیت، اس کو الگ تھلگ رہو، اس کو مت چھوڑو، مگر کیا ہے اپنے گھر ہی میں اس کو چھوڑ کر رہو، گھر سے باہر نہ خود نکلو نہ اس کو نکالو۔ گھر سے باہر اگر تم بھی جائیں گی یا بیوی کو نکالیں گے تو پھر گھر کی بات کمرے کے بعد باہر جا سکتی ہے، اس سے تمہاری بھی بے عزتی ہوگی، اس عورت کی بھی معاشرے میں یا گھر میں بے عزتی ہو جائے گی۔ جو کچھ بھی ناراضگی ہے وہ رات کی رہتی اور رات کی حد تک رہتی، اسی لیے اس کو یعنی گھر سے باہر نہ نکالے نہ خود نکلے، بلکہ جو ہے اگر تھوڑا ناراض ہونا ہے تو اسی بستر پر اسی کمرے میں اس کو پیٹ کر کے سو جائے اور اس سے جو ہے زن و شو نہ کرے اور اس سے قطع کلامی کر لے کچھ وقت کے لیے، تو اس سے عورت سے جو غلطی ہوئی ہے اس کا احساس ہوگا، اور عورت برداشت نہیں کر سکتی کہ شوہر میرے بازو لیٹا ہوا ہے اور مجھ سے بات نہیں کرتا ہے۔ یا پھر بیوی بھی اگر ہے شوہر سے ناراض ہونا چاہتی ہے تو وہ بھی ایسے ہی کرے، گھر سے باہر نہ خود نکلے نہ پھر جو ہے شوہر کو نکالے۔ لیکن آج کل جو ہے اس سے یعنی آگے بڑھ کر لوگ گھر سے باہر چلے جاتے ہیں، راستوں میں سو جاتے ہیں، شوہر کے خلاف بیوی، بیوی کے خلاف شوہر، لوگ جمع ہو جاتے ہیں، تو اس طریقے سے کیا ہوگا، پھر بعد میں پھر ملتے ہیں، لیکن کیا ہے یہ جو کام انہوں نے کیا ہے یہ سب کے دلوں میں یعنی اس کا اثر باقی رہتا ہے، یعنی وہ یاد رکھتے ہیں کہ فلاں وقت دونوں میں لڑائی ہوئی تھی، اس طریقے سے ہوا، اس کے بعد پھر تعلقات صحیح بھی ہو گئے۔ تو اسی لیے گھر کا معاملہ گھر ہی میں رکھنا چاہیے، یعنی عورتوں کے ساتھ کس طرح معاملہ کرے، اس حدیث سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ عورت کے ساتھ اچھا سلوک کرے، کھلائے پلائے اور اچھی جگہ رکھے، اچھے کپڑے پہنائے، اور چہرے پر خصوصاً نہ مارنا تو منع ہے، اور خصوصاً مارنا بھی ہے تو مسواک سے ہلکی سی مارے تاکہ اس کو احساس ہو، تکلیف نہ ہو، احساس ہو بس، اور خصوصاً چہرے پر تو ہرگز نہ مارے، اس سے بچے، اور ساتھ ہی اگر کچھ اختلاف ہو جائے تو مختصر یعنی مدت کے لیے اس سے کمرے ہی میں الگ تھلگ رہے، گھر ہی میں الگ تھلگ رہے، گھر سے باہر نہ نکالے۔ یہ کتنی پیاری تعلیمات ہیں ہمارے شریعت اسلامیہ میں، اگر ان تمام باتوں پر غور کرے اور ہمارے جو مسلمان بھائی ہے یا جو شوہر بیوی ہے ان باتوں کو مد نظر رکھتے اس پر عمل کریں گے تو یعنی جو
اور تعلقات میں جو خرابی جو پیدا ہو رہی ہے وہ مختصر وقت کے لیے رہے گی اور فوراً دور ہو جائے گی، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نہیں رہے گی۔ آج کل کیا ہوتا ہے کہ گھر سے باہر بھگا دیتے ہیں، اور جو ہے اس طریقے سے ایک لمبی مدت کے لیے اپنی بیوی ماں باپ کے ساتھ، اور وہ لوگ ماں باپ اس کو چڑھاتے ہیں کہ شوہر کے گھر والے شوہر کو یعنی اپنے بچے کو جو ہے بیوی کے خلاف، سسرال والوں کے خلاف اکساتے ہیں، ایک لمبی لڑائی، لمبے جھگڑے ہوتے ہیں، بیوی بچوں کا جو ہے واٹولہ ہو جاتا ہے، بچے ادھر ادھر چلے جاتے ہیں، ان کا تعلیم کا نقصان، یعنی ایک زندگی بالکل جو ہے پریشان کن ہو جاتی ہے۔ گھر میں اگر رکھیں گے تو آج نہیں کل ایک دوسرے کو دیکھ کر یعنی محبت پھر سے پیدا ہو جاتی ہے، اور پھر جو چیز آئی تھی وہ ختم ہو جاتی ہے۔ تو یہ شریعت اسلامیہ کی جو ہے پیاری تعلیمات ہے۔ اب اس کے بعد ایک اور روایت ہے، پڑھیے، ایک اور حدیث سے پڑھیے اسکرین پر۔ کوئی دوسرے آواز نہیں کر رہے ہیں کچھ بھی؟ وہی تو بول رہا ہوں، کیا بات ہے، آج جگانا پڑے گا نا۔ ٹھیک ہے، ذرا میں ابھی کال کر رہا ہوں۔ جی، ابراہیم صاحب اور کوئی تین ان کے ساتھ ہیں، کہاں ہے؟ کچھ نہ کچھ تو پڑھیے۔ اور عبدالرزاق صاحب، سعدیہ، سعید، توفیق صاحب، عائشہ اعجاز، کون ہے اور ان کے کون ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال كانت اليهود تقول إذا أتى الرجل امرأته من دبرها في قبلها كان الولد أحول فنزلت نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم الآية متفق عليه واللفظ لمسلم۔ جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ یہود کہتے تھے کہ مرد جب اپنی بیوی سے پچھلی جانب سے قبل میں مجامعت و مباشرت کرتا ہے تو بچہ بھینگا پیدا ہوتا ہے۔ اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی کہ تمہاری عورتیں کھیتی ہیں، لہٰذا اپنی کھیتی میں جس طرح چاہو آؤ۔ بخاری مسلم نے حدیث کو روایت کیا، اور الفاظ بالضبط مسلم کے ہیں۔ من دبرها فی قبلها، خاوند مجامعت کرے بیوی کے پیچھے سے اس کی شرمگاہ میں، یہ مطلب نہیں کہ وہ عورت کی دبر میں جمع کرے، یہ تو قطعی طور پر حرام ہے۔ احول یعنی بھینگا، ایک آنکھ یا دونوں کے ڈیلوں سے اصل مقام نگاہ سے ہٹ کر دائیں یا بائیں دیکھنا بھینگاپن کہلاتا ہے۔ کہ کیف کے معنی میں مستعمل یعنی اپنی بیوی سے جمع ہر حالت و صورت میں کر سکتا ہے، کھڑے کھڑے، بیٹھ کر، لیٹ کر، آگے سے، پیچھے سے، خواہ کوئی حیات ہو، ہر حیات میں جمع کرنا مباح اور جائز ہے، تمہارے اختیار اور تمیز پر چھوڑ دیا گیا ہے، اس سے تمہارے لیے کسی قسم کا نقصان اور ضرر مترتب نہیں ہوتا ہے، لیکن مقام کھیتی کے علاوہ دوسرے مقام سے بچنا اور پرہیز کرنا لازمی ہے، لہٰذا عورتوں کی دبر میں جمع کسی صورت میں حلال نہیں ہے، کیونکہ کھیتی تو قبل ہے، دبر نہیں، اور یہ اس لیے کہ کھیتی سے مطلوب تو کھیتی کی پیدائش ہے، اور یہ مطلوب عورتوں سے اس صورت میں حاصل ہوتا ہے کہ اس کے اولاد پیدا ہو، اور اولاد کی پیدائش کا محل قبل ہے، دبر نہیں ہے۔ اس کے بعد کی حدیث ہے عن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لو ان احدکم اذا اراد ان یأتی اہلہ فقال بسم اللہ اللہم جنبنا الشیطان وجنب الشیطان ما رزقنا فإنه ان يقدر بینہما ولد فی ذلک لم یضرہ الشیطان ابدا، متفق علیہ۔ اس حدیث میں ایک دعا سکھلائی جا رہی ہے کہ جب شوہر بیوی زن و شو مجامعات کرنے لگیں تو اس سے پہلے کیا دعا پڑھیں، تو اس کا کیا فائدہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی ہیں، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم میں سے کوئی اپنی بیوی کے پاس جاتے وقت یہ دعا پڑھے، اللہم جنبنا الشیطان وجنب الشیطان ما رزقتنا، بسم اللہ سے پہلے بسم اللہ اللہم جنبنا الشیطان وجنب الشیطان ما رزقتنا، کہ یہ جو کام کر رہا ہوں یہ بھی اللہ کے نام کے ساتھ شروع کرتا ہوں، لہٰذا الہی ہمیں شیطان سے کنارہ کش رکھ، اور شیطان کو بھی اس سے دور رکھ جو تو ہمیں اولاد عطا فرمائے، یعنی جو اولاد جو تو دے گا تو اس کو بھی جو ہے شیطان سے محفوظ فرما۔ تحقیق شان یہ ہے کہ اگر اس مجامعات سے ان کے مقدور و قسمت میں اولاد ہوگی تو شیطان اسے کبھی ضرر نہ پہنچا سکے گا، یعنی شیطان کبھی نقصان نہیں پہنچا سکے گا۔ لو ان احدکم، لو یہ کلمہ تمنی کے لیے آتا ہے، یعنی کاش کے، تمنا اس میں ہوتی ہے
کہ اور مختار مذہب کے مطابق یہ جواب کا محتاج نہیں ہوتا ہے. اچھا، یعنی عربی قواعد کی روشنی میں بتا رہے ہیں. ابن سائغ اور ابن ہشام کی یہی رائے ہے اور اسے شرطیہ قرار دینا بھی جائز ہے. لو شرطیہ بھی ہو سکتا ہے. اس صورت میں اس کا جواب قسم محذوف و تسلیم کیا جائے گا، جو اس طرح ہوگا کہ لسلم من الشیطان، اگر تم میں سے اپنی بیوی کے پاس آ کر دعا پڑھے تو لسلم من الشیطان، وہ شیطان سے محفوظ اور صحیح سالم رہے گا. یہ مطلب ہے جواب جو محذوف ہوتا ہے. جنبنا شیطان، جنبنا یعنی اللہ ہمیں محفوظ رکھ اور دور رکھ. ما رزقتنا، یعنی اس وقت جو اولاد ہو تو شیطان کے تسلط سے اسے بھی بچا لے. یہ مطلب ہے. ان یقدر، اگر جو ہے تقدیر میں اگر تمہاری قسمت میں ہے تو شیطان اس پر شیطانی تسلط نہیں ہو سکے گا اس اولاد پر جو اللہ تعالیٰ نے تم کو عطا کی ہے. نہ دین کے بارے میں فتنہ میں مبتلا کر کے کفر کی جانب کھینچ لے جائے گا، اور نہ ہی ہر قسم کے ضرر سے محفوظ رہے گا. اور اسی طریقے سے حاصل کلام اس حدیث سے یہ ہے کہ زن و شو کے وقت انسان کے ازلی اور ابدی دشمن سے بچنے اور محفوظ رہنے کی دعا کا ذکر ہے. اس حدیث سے معلوم ہو رہا ہے کہ شیطان صرف ذکر الہی سے انسان سے جدا اور الگ نہیں ہوتا، بصورت دیگر ہر وقت انسان کے ساتھ رہتا ہے اور کسی حالت میں بھی آدمی سے جدا اور الگ نہیں ہوتا ہے. تو یہاں پر یہ پتہ چلا کہ شیطان انسان کے ہمیشہ ساتھ رہتا ہے. ہاں، البتہ جب اللہ کا ذکر ہو تو وہ ساتھ نہیں رہتا. اسی لیے ہم ایسے کام کے وقت میں بھی اللہ کو یاد کرنا چاہیے، اللہ سے دعائیں مانگنی چاہیے. اس کے بعد کی حدیث عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا دعا الرجل امرأته الى فراشه فابت ان تجيء فبات غضبانا لعنتها الملائكة حتى تصبح. متفق عليه واللفظ للبخاري ولمسلم كان الذي في السماء ساخطا عليها حتى يرضى عنها. دیکھیے یہ حدیث ہے حالانکہ شوہر بیوی کے تعلقات کے بارے میں ہے، لیکن جو ہے ہمیں پڑھنا بھی ضروری ہے. جب ہم نہیں جانیں گے تو اپنے اولاد کو کیا سکھائیں گے اور ہم اس پر کیسے عمل کریں گے. ایسی چیزوں میں ہم علمی اعتبار سے ہم یعنی علمی ذہن رکھتے ہوئے پڑھیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. شریعت اسلامیہ ہمیں اس بات کی تعلیمات دیتی ہیں. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب مرد اپنی بیوی کو جنسی خواہش کے لیے اپنے بستر پر بلائے اور وہ آنے سے انکار کرے اور خاوند ناراض ہو کر رات گزارے تو فرشتے صبح تک اس عورت پر لعنت و پھٹکار بھیجتے رہتے ہیں. اللہ اکبر. بخاری مسلم، اور یہ الفاظ بخاری کے اور مسلم میں ہے کہ جو آسمان میں ہے وہ اس پر ناراض رہتا ہے جب تک کہ خاوند بیوی سے خوش اور راضی نہ ہو جائے. اللہ اکبر. دیکھو کتنی جو ہے بڑی بات ہے کہ شوہر اگر اپنی بیوی کو بستر پر بلائے جن سے خواہش پوری کرنے کے لیے اور بیوی بلا وجہ انکار کرے، مطلب کوئی ایسا شرعی مسئلہ عذر بھی نہیں ہے، شرعی مسئلہ بھی نہیں ہے کہ حیض کی حالت میں یا پھر نفاس کی حالت میں یا پھر جو ہے بیمار بھی نہیں ہے، پھر بھی جو ہے وہ انکار کرتی ہے، کوئی وجہ نہیں ہے انکار کرنے کی، تو پھر ایسا شخص اپنی بیوی پر ناراض ہے تو اللہ تعالیٰ بھی اس پر ناراض ہوتا ہے. ایسی صورت میں بہرحال مرد کو بھی عورت کی طبیعت کا خیال رکھنا چاہیے. اگر صحت مند ہے، سب کچھ ہے، تو پھر بیوی کو بھی چاہیے کہ اپنے شوہر کو ایسی چیزوں سے منع نہ کرے، نہ روکے، اس کی رضامندی کو اپنی رضامندی تسلیم کرے اور پھر شریعت کے جو حکم دیتی ہے اس پر عمل کرے تو اللہ تعالیٰ بھی اس سے خوش ہوتا ہے اور راضی ہوتا ہے. یہ کچھ آداب ہیں شوہر بیوی خوش رہنے کے. سب سے بڑی وجہ ہوتی ہے شوہر بیوی کے ناراضگی کی اور لڑائی جھگڑوں کی، بڑی وجہ یہی ہوتی ہے کہ زن و شو کے معاملات صحیح نہیں ہوتے ہیں، اس کی وجہ سے تعلقات میں بگاڑ پیدا ہوتا ہے. تو ایک دوسرے کو یعنی ایک دوسرے کے جو ہے خواہشات کا خیال رکھنا چاہیے، ایک دوسرے کے ضروریات کا خیال رکھنا چاہیے، تو پھر جو ہے معاملات درست ہوتے ہیں. شوہر کو بھی بیوی کے کمزوریوں کا خیال رکھنا چاہیے اور بیوی کو بھی شوہر کی جو اس کی خواہش کو پوری کرنے کے لیے رضامندی کا اظہار کرنا چاہیے. تو یہ بڑے جو ہے باریک مسائل ہیں اور اہم بھی ہیں، ضروری بھی ہیں، اسی لیے اس کا ہمیں علم حاصل کرنا بھی نہایت ہی ضروری ہے. اب اس کے بعد کچھ اور بھی اہم مسائل ہیں شوہر یعنی عورت کے متعلق. خصوصاً عورتوں میں کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں زیب و زینت اختیار کرنے کی
جس میں وہ شریعت سے آگے بڑھ جاتی ہیں، تو اس سے جو ہے ہمیں اسلام نے منع کیا ہے۔ تو دیکھتے ہیں اور کیا چیزیں ہیں۔ میں اس سے پہلے دیکھوں گا کہ جو ہے کون اس کو پڑھیں گے اس حدیث کو، توفیق صاحب یا سعید صاحب یا کوئی اور حدیث کو پڑھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کون ہے بھائی؟ مولانا عمر۔ ہاں جی ماشاء اللہ عمر بھائی، خیریت، بہت وقت جی کے بعد اسکرین ہی نہیں آ رہی مولانا۔ آئے گا آئے گا آئے گا، ہم آپ کو دیکھ رہے ہیں، اصل کون ہے بات کرنے والے، ابھی آئے گا۔ جی جی نہیں تھوڑا بزی تھا میں، اس لیے ذرا ریسپانس نہیں اچھا، دے رہا تھا۔ اوکے اوکے، جی ٹھیک ہے ٹھیک ہے، پڑھیے یہ حدیث پڑھیے۔ یہ حدیث دیکھ رہے ہیں؟ نہیں آئی مولانا ابھی؟ نہیں نہیں ابھی نہیں آئی اسکرین پہ۔ ارے اچھا اچھا اچھا، اسکرین شیئر نہیں ہوا، چلیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وعن نبی عمر رضی اللہ تعالی عنہما ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم لعن الوسیلۃ والمستوصلۃ والوشیمۃ والمستوشیۃ، متفق علیہ۔ جی جزاک اللہ خیر۔ عن ابن عمر جی رضی اللہ عنہما ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم لعن الواصلۃ والمستوصلۃ والواشمۃ والمستوشمۃ، متفق علیہ۔ اب خصوصاً جو بیوٹی پارلر والے جو ہے اس حدیث کو غور سے سنیں، اور جو بیوٹی پارلر میں جا کر جو ہے میک اپ کرنے والی خواتین بھی غور سے سنیں۔ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سر میں بال جوڑنے والی اور جڑوانے والی اور جسم پر گود کر نشان بنانے والی اور اس کی خواہش کرنے والی پر لعنت فرمائی ہے۔ بخاری مسلم کی روایت ہے۔ سمجھ گئے ہوں گے آپ لوگ اس کا تعلق کس سے ہے؟ عمر بھائی خصوصاً کوسے فیلڈ سے ہے، جانتے ہیں آپ یا کوئی اور؟ جی مولانا اس حدیث کا تعلق ابھی کس سے ہے؟ بیوٹی پارلر والوں سے ہے نہیں ہے بیوٹی پارلر والوں سے۔ ہے؟ جی 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 وہی بول رہا ہوں، اور خصوصاً جو یعنی میک اپ زیادہ کرتے ان لوگوں سے۔ جی تو دیکھو اس حدیث میں کیا ہے، لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم لعن الواصلۃ، الواصلہ کہتے ہیں بالوں کے ساتھ دوسرے بالوں کو جوڑنے والی، خواہ اپنے لیے ایسا کرے یا کسی دوسرے کے لیے کرے، والمستوصلہ، لعن الواصلۃ والمستوصلۃ۔ تو خصوصاً جب ہمارے محلوں میں کچھ ایسی عورتیں آتی ہیں بالوں والے بول کر جو ہے آتے ہیں، اور برتنوں کے بالوں والے اس طریقے اعلان کر کے آتے ہیں، اور پھر جو بال ہے لے کے برتن دیتے مولانا۔ ہاں وہی کہہ رہا ہوں، بال لے کے جو برتن دیتے جی وہ لوگ کیا کرتے، بال لے آ کر ایسے بیوٹی پارلر والوں کو بیچتے۔ پھر یہ لوگ جس کے بال کم ہیں، چھوٹے بال ہیں، تو وہ بالوں کو بڑے کرنے کے لیے، دکھانے کے لیے عورتیں کیا ہے وہ بال خرید کر وہ لگاتی ہیں، لگوا لیتی ہیں۔ تو اس طریقے سے سامنے والوں کو کیا ہے دھوکہ دیتی ہیں، اس کی حقیقت کے وہ بال نہیں ہوتے، لیکن وہ شوہر کو یعنی اگر شادی کرنے والی ہیں وہ، تو جب وہ رشتہ دیکھنے آتے ہیں یا پھر جو اس طریقے سے بال بڑے دکھلاتے ہیں، تو کیا ہوگا، دھوکہ ہو گیا۔ پھر بعد میں چل کر یہ بال ہمیشہ نہیں رہتے، نکل جاتے بالیں، تو ایک دھوکے کی قسم ہوئی ہے۔ تو اس میں دونوں کے بھی گناہ ہے، جو ہیلپ کرنے والے ہیں، جو کسی دوسروں کے لیے ایسا کرے، یا خود اپنے لیے جو ہے اپنے بالوں میں کوئی دوسرے بال جوڑنے والی ہے، تو ان دونوں کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت بھیجی ہے۔ المستوصلہ یعنی وہ خاتون جو دوسروں کے بالوں کو اپنے سر کے بالوں میں جڑوانے اور لگانے کی خواہش مند ہو، الواصلہ بالوں کے ساتھ دوسروں کے بال جوڑنے والی، مستوصلہ یعنی دوسروں کے بالوں کو اپنے سر کے بالوں میں جوڑنے کی اور لگانے کی خواہش مند عورت، ان دونوں پر لعنت ہے۔ اب خصوصاً یہاں پر عورت کا ذکر کیوں ہے؟ کیونکہ جو عورتوں کے بال لمبے ہوتے ہیں اور عورت ہی جو ہے بال کی زیادہ خواہش مند ہوتی ہے۔ والواشمۃ، اور وشم کہتے ہیں جسم کے کسی حصے میں سوئی سے گودے، یعنی اس کو جو ہے اس کے اندر کوئی کیمیکل وغیرہ ڈال کر جسم کے اندر وہ یعنی کچھ شکل و صورت بنائے، کوئی جو ہے
ٹیٹوز جیسے بولتے ہیں اس کو، کوئی جو ہے اپنے پھولوں کی بناتا ہے، یا کوئی کسی سے محبت کرتا ہے تو اس کا نام لکھ لیتا ہے، کوئی اپنے باپ کا نام، کوئی اپنے ماں کا نام، کوئی اپنے محبوبہ کا نام، یا کوئی کسی کا نام، اپنی کمپنی کا نام، بہرحال کچھ بھی جو ہے اس طریقے سے اپنے جسم کو جو ہے سوئی سے گود کر جو ہے جسم کے اندر وہ کیمیکل ڈال کر وہ نقش و نگار بناتے ہیں. پھر ان سوراخوں میں سرما یا چونے کا پتھر یا نیل بھر کر اس جگہ کو رنگ دے تاکہ اس مقام پر نشانات اور لکیریں اور خطوط نمایاں ہو جائیں. المستوشمہ، جو عورت اس طرح کا کام اپنے جسم پر کروانے کے خواہش مند ہو، یعنی خواہش رکھنا بھی یہ بھی جو ہے گناہ ہے، کبیرہ گناہ ہے، اور کرنا بھی گناہ ہے. تو یہ حدیث دلیل ہے کہ یہ کام حرام ہے. رہا یہ کہ عورت اپنے بالوں کے ساتھ حیوانی بالوں کے علاوہ چٹیالے بنانے کے لیے یا چٹیالے بنانے کے لیے اون، دھاگا اور کپڑے کے ٹکڑے باندھ سکتی ہے یا نہیں، تو محققین نے اس کے جواز کا فتویٰ دیا ہے، بشرطیکہ کہ ان چیزوں کا رنگ بالوں کے رنگ سے ملتا نہ ہو. اب یہاں پر جو ہے ایک مسئلہ ہے کہ جو ہے انسانی بالوں کو چھوڑ کر حیوانی بالوں یعنی عورت اپنے بالوں کے ساتھ حیوانی بالوں کے علاوہ چٹیا بنانے کے لیے اون، دھاگا اور کپڑے، اچھا یعنی جو کپڑے ہوتے ہیں یا پھر دھاگا ہوتا ہے یا اون ہوتا ہے جیسے روئی وغیرہ اس طرح کی چیزیں، تو اس کو لگا سکتی ہے، نہیں لگا سکتی ہے اپنے بالوں کو، مطلب شاید یعنی بڑا بنانے کے لیے یا اس طریقے سے جو ہے کچھ کرنے کے لیے. تو علماء کرام نے کہا کہ ٹھیک ہے، اس کی اجازت ہے، البتہ اس کا کلر یعنی بالوں کے جیسا نہ ہو، یعنی بلیک کلر نہ کرے. یعنی تاگوں کو سمجھو کہ جو ہے بالوں کے ساتھ تاگوں کو باندھ کر اس کو اگر کالا کلر کر لے، اس طریقے سے کچھ پتلے جو ہے بنا لے اس کو تاگوں کو، اور وہ بھی کالا کلر کر لیں گے، تو پھر وہی شبہ ہو جائے گا کہ اس کے بال حقیقت میں ایسے ہی ہے، لمبے ہیں، جو دھوکہ کی قسم ہے. تو یعنی وہ کالے رنگ کے بال نہ ہوں، یعنی کالے رنگ نہ کرے، اس کو کوئی اور رنگ دے سکتی ہے، اون اور ٹکڑے کپڑے وغیرہ لگا کر، اس طرح کی کوئی دوسری چیز لگا کر بال کے علاوہ، لیکن سمجھ میں آئے کہ یہ بال نہیں ہیں، ورنہ پھر دھوکے کی قسم ہے، دھوکہ دینا شریعت میں جائز نہیں، حرام ہے. تو آج کل کئی لوگ کیا ہے اس طرح اس کو ایک بزنس بنا لیے ہیں، یعنی پارلر میں یعنی بالوں میں اضافہ کرنا، دوسرے بال، اور اسی طریقے سے یعنی گودنا، گدوانا، ایسے تمام چیزیں ایک فیشن بن چکی ہیں اور ایک قسم کا بزنس بن چکا ہے. لوگ جو ہے اس سے پیسہ کماتے ہیں، کھاتے ہیں. تو مطلب یہ کہ حرام کام کر کے، گناہ کبیرہ کر کے وہ بزنس کر رہے ہیں، کما رہے ہیں، حرام ہے. ہمارے مسلمان بہنوں کو چاہیے کہ ایسے تمام چیزوں سے بچتے رہے. ایسے بہت سی چیزیں ہیں. کٹنگ جو ہمارے پاس جو ہوتی ہے، اکثر جو کٹنگ حرام طریقے سے کر رہے ہیں، غلط طریقے سے کر رہے ہیں، آدھے سر کو منڈوا دینا، آدھے سر کو کے بال رکھنا، الگ الگ فیشن سے جو بال کٹنگ کرواتے ہیں، کروانے والے بھی کرنے والے بھی دونوں گنہگار ہیں. اور ایسا بزنس کر کے، جو کاروبار کر کے، جو اپنے پیٹ کو بھر رہے ہیں، اپنے بچوں کے اولاد کے پیٹ کو بھر رہے ہیں، گویا کہ وہ گناہ کر کے جو ہے بھر رہے ہیں. ہاں محنت تو کر رہے ہیں، لیکن جو ہے گناہ بھی ہو رہا ہے ساتھ، کبیرہ گناہوں کا ارتکاب کرتے ہوئے بزنس کر رہے ہیں، کام کر رہے ہیں، اور پھر جو ہے دعائیں قبول نہیں ہوتی ایسے لوگوں کی، اور ایسے لوگ پریشان رہتے ہیں کتنا بھی کماتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ جو کام کر رہے ہیں وہ غلط کام ہے. تو بہرحال اس سے ہمیں بچنا چاہیے، ایسے تمام چیزوں سے. اور اس کے بعد ایک اور حدیث دیکھتے ہیں، پڑھیے ہمارے عمران بھائی، یا پھر کون ہے ہمارا بھائی، اور ایک حدیث دیکھیے، پڑھیے. یا آپ کے علاوہ کوئی اور؟ ابھی جو سوال تھا اوپر، جی اس میں ٹیٹو کا بھی ذکر ہے نا مولانا؟ ہاں ٹیٹو کا مسئلہ بتا رہا ہوں میں. جو واشمہ جو کہہ رہے ہیں، واشمہ مستوشمہ، وہ ٹیٹو کا ہی مسئلہ ہے. وہ گودنا مطلب وہی اپنے جسم کے اندر، یعنی جو لوگ، کچھ لوگ کرتے ہیں نا، اس کو کسی مشینوں سے یا کسی چیز سے، کیسے کرتے پتہ نہیں، پرماننٹ جو بنا لیتے ہیں اس کو، کچھ کیمیکلز وغیرہ ڈال کر نام لکھ لیتے، یا پھر کچھ ٹیٹوز اتار لیتے، کوئی سانپ کا، کوئی بچھو کا، کوئی جو ہے کسی
فلیگ کا مختلف طریقے سے الگ کرتے ہیں، تو سب کا ہے حرام ہے، کبیرہ گناہ ہے، بچنا چاہیے۔ اور انجانے میں مسلمان نوجوان بھی ایسے کام کر رہے ہیں۔ جی وعلیکم السلام۔ جی لپسٹک لگاتے نا، وہ لگا سکتے کیا؟ لپسٹک لگا سکتے کیا پوچھ رہے ہیں آپ؟ شیخ یہ جو لپسٹک جو بنانے کا جو مینوفیکچر کا جو معاملہ ہے نا، بغیر بد جانور کی چربی کے وہ کوئی سی بھی رنو نہیں بنتی، بلکہ معلوم ہے۔ ہاں ہم کو بھی یہی پتا ہے۔ تو اس میں کیا حکم ہے؟ اب اگر جو ہے جیسے کہ حرام چیزیں اس کے اندر استعمال ہو رہی ہیں، جیسے خنزیر وغیرہ کی چیزیں، تو بہرحال اس سے تو بچنا ہی چاہیے۔ ایسی چیزیں لگانا کرنا سب اس سے کیا ہے، یعنی دور ہی رہنا بہتر ہے۔ البتہ اگر لپسٹک وغیرہ میں ایسی چیزیں استعمال نہیں ہوتی، حرام چیزیں یا استعمال ہوتی تو بہت ہی ہلکی استعمال ہوتی ہیں، اس کا کوئی اثر نہیں ہوتا۔ جیسے مثال طور پر کہا جاتا ہے کہ جیسے پرفیومس میں بھی الکوہل وغیرہ ملا ہوا ہوتا ہے، لیکن وہ الکوہل جب کہا جاتا ہے کہ جو ہے پریس کرتے ہیں، دباتے ہیں تو ہوا میں اڑ جاتا ہے، اور جو خوشبو ہے وہ کپڑوں پر، جسم پر لگتی ہے۔ یہ ہم جانتے ہیں اس کا الکوہل کے جو یعنی اس کے بارے میں، پرفیومس کے بارے میں۔ تو ایسا اگر کوئی بالکل کم مقدار میں ہے جو انسان اس پر اثر نہیں ہو رہا ہے اور وہ اڑ جاتا ہے، ایسے سب چیزیں ہیں تو پھر ٹھیک ہے۔ اگر نہیں وہ چیز باقی رہتی ہے اور ایسی چیزیں اگر چپکی ہوئی رہتی ہیں تو بہرحال اس سے بچنا بہتر ہے لپسٹک وغیرہ کے بارے میں ایسے۔ اور خصوصاً میں سمجھتا ہوں کہ شاید ایسی چیزیں لپسٹک ہو یا اس طرح کے جو پینٹ وغیرہ ناخنوں کو لگاتے ہیں، جس سے مہندی کو چھوڑ کر سمجھے، یعنی جس سے جو جسم کے جو چمڑی کو اس طرح کی چیزوں کو جو پانی نہیں پہنچتا ہے، تو ایسے تمام چیزوں سے بچنا چاہیے تاکہ وضو وغیرہ مکمل ہو۔ ہاں دیکھیے، آپ معلومات کریے اور بھی تحقیق کریے لپسٹک کس سے بنتی ہے، کیسا بنتی ہے۔ اگر واقعی جو ہے حرام چیز سے بنتی ہے تو بچیں، اور حرام چیز سے نہیں بلکہ جو ہے اس کے اندر صحیح چیزوں کا استعمال ہوتا ہے تو پھر اس کے استعمال کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ خواتین کو زیب و زینت اختیار کرنے کی اجازت ہے۔ بس حرام چیز جو اس کے اندر ملی ہوئی ہے اس سے بس بچنا چاہیے، اللہ عالم۔ یا کچھ شاید کچھ ایسی چیزیں بھی ہے اس کے علاوہ بھی، لپسٹک کے علاوہ بھی، جو زیب و زینت میں استعمال ہوتی ہے، اس کو استعمال کر لیں اگر اس کے اندر کچھ ایسی چیزیں ہیں تو تھوڑا تحقیق کر لیں طبی لحاظ سے کیسے بنتی ہے، اللہ عالم۔ اس کے بعد کی حدیث پڑھیے، ایک حدیث پڑھ کر پھر بات کو ختم کر لیں گے آج کی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وعن جدامة بنت وهب رضی اللہ تعالی عنہ قالت حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم في أنس وهو يقول لقد حممت عن أنها عن الغيلة فنظرت في الروم وفرس فإذا هم يغيلون أولادكم فلا يضر ذلك أولادكم شيئا. ثم سألوه عن الغير عزلی فقال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم ذلك الوعد الخفی، رواہ مسلم۔ بارک اللہ فیک۔ عن جزامہ بنت وہب رضی اللہ عنہا، صحابیہ ہیں جزامہ بنت وہب، قالت کہتی ہیں حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی اناس وهو يقول لقد هممت ان انهى عن الغیلہ فنظرت في الروم وفارس فإذا هم يغيلون أولادهم فلا يضر ذلك أولادهم شيئا. ثم سألوه عن العزل فقال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم ذلك الوعد الخفي، رواہ مسلم۔ حضرت جزامہ بنت وہب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئی، اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ لوگوں کے درمیان تشریف فرما تھے اور فرما رہے تھے کہ میں نے غیلہ سے منع کرنے کا ارادہ کیا، فوراً میری نظر روم اور فارس پر پڑی جو اپنی اولاد سے غیلہ کرتے ہیں، اور یہ غیلہ ان کی اولاد کو کچھ بھی ضرر نہیں دیتا۔ پھر ان لوگوں نے عزل کے متعلق سوال کیا، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ زندہ درگور کرنے کا خفیہ طریقہ ہے۔ مسلم کی روایت ہے۔ یہاں پر یعنی کچھ اہم باتیں ہیں۔
ہمم تو یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارادہ کیا، غیلا یعنی غین کے نیچے کسرہ ہونا چاہیے، کہ خاوند کا بیوی سے ایسی حالت میں مباشرت اور مجامعہ کرنا جبکہ وہ گود کے بچے کو دودھ پلا رہی ہو. یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو پہلے ارادہ کیا تھا کہ جو ہے وہ عورت جو بچے کو دودھ پلا رہی ہے تو شوہر کو یعنی منع کرنے کا ارادہ کیا، یعنی بیوی سے ایسی حالت میں ملنے، مباشرت کرنے سے، مجامعات کرنے سے منع کرنے کا ارادہ کیا تھا. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روم اور فارس کے لوگوں کو دیکھ کر پھر جو ہے کہا کہ جو وہاں کے ان کے بچوں کو کچھ نقصان نہیں ہوتا ایسی حالت میں شوہر مجامعت کرتا ہے، تو پھر آپ نے بھی ارادہ ترک کر دیا. اہل عرب کا یہ عقیدہ تھا کہ غیلہ یعنی بچے کے لیے ضرر کا سبب ہے، یعنی ایسی حالت میں جب بچہ دودھ پی رہا ہے تو اس حالت میں شوہر کا بیوی سے مجامعت کرنا اس سے بچے کو نقصان ہوتا ہے. تو یہ اہل عرب کا عقیدہ تھا، اور اس کے اعصاب کے لیے ضرر رساں ہیں یہ سمجھتے تھے بچے کے، یعنی اور یہ ضرر انسان کے ساتھ زندگی بھر رہتا ہے، وہ ان کا عقیدہ تھا، جس کے نتیجے میں بسا اوقات انسان گھوڑے سے نیچے گر پڑتا ہے اور گھوڑے کی پشت پر ثابت نہیں رہ سکتا، یعنی پیٹھ مطلب کمزور ہوتی ہے، ریڑھ کی ہڈی بیٹھ نہیں سکتا. اس لیے غیلہ کے بعد عورت کا دودھ پتلا ہو جاتا ہے، یعنی ایسی حالت میں مباشرت کرنے سے عورت کا دودھ پتلا ہوتا ہے اور اس میں تبدیلی واقع ہو جاتی ہے، یہ سمجھتے تھے. تو اس حدیث میں اہل فارس اور روم کے تجربات کی روشنی میں عرب کے اسی عقیدے کا ابطال ہے، یعنی عرب جو سمجھتے ہیں ایسے سب چیزیں صحیح نہیں ہیں، کیونکہ جو فارس کے جو لوگ ہیں یعنی ایران کے جو لوگ ہیں، روم کے لوگ ہیں، وہ اس طرح کا یعنی ایسا کرتے ہیں اس حالت میں بھی مباشرت، اس میں کوئی نقصان نہیں ہوتا. عزل کے بارے میں جب پوچھا تو اصل میں عزل کیا ہے دیکھتے ہیں. عزل یہ ہے کہ مرد عورت سے جماع کرتا ہے، جب انزال کے قریب پہنچ جاتا ہے تو عضو مخصوص کو عورت کی شرمگاہ سے باہر نکال لیتا ہے اور فرج سے باہر انزال کرتا ہے، منی کا اخراج کرتا ہے. یہ کیا ہے؟ عزل ہے. تو اس کے متعلق پوچھا ایسا کر سکتے نہیں ہیں، تو آپ نے فرمایا کہ ذالک الوعد الخفی، کہ لڑکی کو زندہ درگور کرنا ہے، یعنی یہ جو ہے اپنی اولاد کو زندہ درگور کرنے کا ایک خفیہ طریقہ ہے. یعنی عزل حقیقتاً تو درگور کرنا نہیں، لیکن اس کے مشابہ ہے. کیسا؟ کیونکہ اس میں بھی حمل کو روکنے اور ضائع کرنے کی کوشش ہوتی ہے، یعنی اگر یہ مادر رحم میں چلا جائے یہ منی تو پھر یہاں سے حمل ہو سکتا ہے. تو اس طرح اس نطفے کو ضائع کر کے تلف کر کے یعنی حمل ٹھہرنے سے روکا جاتا ہے. جس کی جاندار نفس بننے کا امکان موجود تھا اس کو ضائع کر دیتے ہیں. لیکن یہ چونکہ حقیقی زندہ کو قطع کرنا نہیں ہے، یعنی حقیقی زندہ درگور کرنا نہیں ہے، تو بہرحال اس حدیث میں یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کہا کہ ایسا کرنا درست نہیں ہے. لیکن پھر دوسری حدیث میں جو ہے عزل کے بارے میں پوچھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ یہود یعنی عزل کرتے ہیں تو یعنی اس طرح اپنی جو ہے منی کو خارج کرتے ہیں باہر. تو آپ نے فرمایا کہ اگر اللہ تعالیٰ نے اولاد مقدر کیا ہے اور نہیں چاہتے ہیں تو اگر وہ پتھر پہ بھی اگر وہ منی ڈال دے تو پتھر پہ بھی اللہ تعالیٰ اولاد پیدا کر سکتا ہے. تو یعنی تقدیر کو یہ چیز نہیں روک سکتی. اچھا، لیکن کیا ہے اس کے مشابہ ہے یعنی زندہ درگور کرنے کے، کیونکہ اس میں بھی حمل کو روکنے اور ضائع کرنے کی کوشش ہوتی ہے اور اس نطفے کو تلف کرنے کی سعی ہوتی ہے جس کی جاندار نفس بننے کا امکان موجود تھا. لیکن یہ چونکہ حقیقی زندہ کو قطع کرنا نہیں ہے اس لیے حقیقی زندگی درگور کرنا نہیں ہے. بس حدیث اس کی حرمت پر دلالت نہیں کرتی ہے. یہاں پر آخر میں کیا بتا رہے ہیں کہ حدیث جو ہے یعنی حرام تو نہیں کہتی ہے، عزل کو حرام نہیں کہتی ہے، عزل کر سکتے ہیں، لیکن یہ عقیدہ نہیں رکھنا کہ جو ہے ایسا کرنے سے اولاد نہیں ہوگی، ایسا نہیں. اگر اللہ یہ عقیدہ رکھنا ہے کہ اگر ہم ایسا بھی کریں تو اللہ تعالیٰ اولاد دینا چاہے تو اولاد دے سکتا ہے کسی بھی حالت میں. ہم اس طرح کر کے جو ہے خوش نہیں ہونا چاہیے کہ جو ہے ہم نے عزل کیا اب اولاد نہیں ہوگی، ہم نے منی کو بیوی کے رحم میں داخل نہیں ہونے دیا اس لیے اولاد نہیں ہوگی، ایسا نہیں سمجھنا. بلکہ اگر اللہ نے چاہا تو کیسا بھی ہو تو اللہ تعالیٰ اولاد دے سکتا ہے. کیونکہ جب حضرت مریم علیہ السلام کو بغیر شوہر کے اولاد دیا ہے تو آدم علیہ السلام کو بغیر ماں باپ کے پیدا کیا، حوا علیہ السلام کو بغیر ماں باپ کے پیدا کیا. تو اللہ چاہے تو سب چیزیں ممکن ہیں.
ہو سکتا ہے۔ اسی لیے بس عقیدہ ہمارا درست ہو، اور اگر کوئی کسی وجہ سے اس طرح کرنا چاہے، یعنی بچے چھوٹے ہیں، ابھی جو ہے ابھی اولاد ہوئی ہے، پھر جو ہے دوسری اولاد کے لیے وقت اگر چاہتا ہے تاکہ جو ہے ماں کی صحت بھی رہے، بچے کی صحت بھی رہے، اس کے بعد وہ جو ہے چاہتا ہے کہ کچھ وقت لے تاکہ سہولت ہو، تو ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس میں عزل کرنا درست ہے، جائز ہے، واللہ تعالی عالم۔ اس کے بعد اسی سے متعلق ایک حدیث عزل کے متعلق پڑھ لیتے ہیں، پڑھ کر اپنی بات کو ختم کریں گے۔ عن ابی سعید الخدری رضی اللہ عنہ ان رجلا قال یا رسول اللہ ان لی جاریہ وانا اعزل عنها وانا اکرہ ان تحمل وانا اريد ما يريد الرجال وان اليهود تحدثوا ان العزل الموؤودة الصغرى قال كذبت اليهود لو اراد الله ان يخلقه ما استطعت ان تصرفه رواہ احمد و ابو داود واللفظ له والنسائی والطحاوی ورجالہ ثقات۔ ابھی جو میں بتایا یہود یعنی جو اللہ تعالیٰ جو چاہے تو کیسا بھی پیدا کر سکتا ہے، اس کے متعلق یہ حدیث ہے۔ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میری ایک لونڈی ہے، میں اس سے عزل کرتا ہوں اور اس کا حاملہ ہونا مجھے پسند نہیں ہے، اور میں وہی چاہتا ہوں جو مرد چاہتے ہیں، یعنی خواہش پوری کرنا چاہتا ہوں۔ یہودی کہتے ہیں کہ عزل تو چھوٹا زندہ درگور کرنا ہے، یعنی بچی کو جو ہے یا اولاد کو قبر میں دفنانا ہے نا، اس کا جو ہے چھوٹا حصہ ہے، یعنی پیدا ہونے نہ دینا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہود نے جھوٹ بولا، اگر اللہ تعالیٰ اسے پیدا کرنا چاہے تو اسے پھر نہیں سکتا۔ احمد ابو داود نے روایت کیا اور الفاظ ابو داود کے ہیں، اور نسائی و طحاوی نے بھی اسے روایت کیا اور اس کے راوی ثقہ ہیں۔ یہاں پر لغوی تشریح میں دیکھتے ہیں الموؤودۃ الصغریٰ، یعنی اسے چھوٹا زندہ درگور کرنا، اس لیے کہ ایک جان کو ضائع کرنا اور اسے تلف کرنا ہے، اور اگرچہ ابھی وہ وجود سے بہت دور ہے۔ کذبت الیہود، یہود نے جھوٹ کہا۔ علامہ ابن قیم رحمہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جس چیز میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود کو جھوٹا قرار دیا وہ ان کا یہ خیال ہے کہ عزل کی صورت میں حمل کا تصور ہی نہیں، یعنی اگر کوئی عزل کرتا ہے، اپنی منی کو باہر خارج کرتا ہے تو حمل بالکل نہیں ہوتا ہے، یہ یہود سمجھتے تھے، تو انہوں نے اسے زندہ درگور کرنے کو قطع نسل کے مقام پر رکھا۔ مگر میں ان کے اس نظریے اور خیال کی تکذیب کرتا ہوں اور خبر دیتا ہوں کہ عزل حمل کو ہرگز نہیں روک سکتا، اگر کوئی عزل بھی کرتا ہے تب بھی جو ہے حمل نہیں ہونا بولے تو ایسا نہیں ہوگا، اللہ نے چاہا تو حمل ہو سکتا ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ اسے پیدا کرنا چاہے اور اس کا ارادہ ہی تخلیق کا نہ ہو تو پھر حقیقت میں تو وہ زندہ درگور کرنا نہیں ہے، یعنی اگر اللہ تعالیٰ نے چاہا اولاد پیدا کرنا اور اگر وہ اپنی عزل کرتا ہے تو مطلب یہ ہے کہ زندہ درگور کرنا نہیں ہے۔ حدیث جزامہ میں بھی اسے خفیہ زندہ درگور کرنے کا نام اس لیے دیا گیا، ابھی جو پہلے حدیث ہے ذالک الوعد الخفی جو کہا گیا ہے، تو بتا رہے ہیں کہ اس لیے دیا گیا ہے کہ مرد حمل سے فرار کا راستہ اختیار کرتے ہوئے عزل کرتا ہے، یعنی حمل نہیں چاہتا، اسی بنا پر اس کے ارادے اور قصد کو زندہ درگور کرنے کی جگہ نافذ کیا گیا ہے، یعنی تشبیہ دی گئی ہے۔ لیکن ان دونوں میں فرق ہے کہ زندہ درگور تو براہ راست ایک ظاہر عمل ہے، یعنی بچہ یا بچی کو خبر میں زندہ دفنا دینا ایک جو ہے براہ راست ایک عمل ہے، اور اس میں قصد اور فعل دونوں جمع ہو جاتے ہیں، یعنی ارادہ بھی ہے اور کام بھی ہو رہا ہے، مگر عزل کا تعلق صرف ارادے سے اور قصد سے ہے، اسی وجہ سے اسے وعد خفی کہا گیا، یعنی پوشیدہ زندہ درگور کرنا۔ اس سے دونوں احادیث میں تطبیق بھی ہو جاتی ہے، وہ یوں کہ جزامہ کی حدیث عزل کی تحریم پر دلالت نہیں کرتی ہے، اس میں صرف کراہت اور ناپسندگی کا اظہار ہے پہلی حدیث میں، اور اس حدیث میں عزل کرنے والا تقدیر کو رد کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور دور جدید کے جو ڈاکٹر رگ کاٹ کر قوت تولید کو قطع کر دیتے ہیں تاکہ نسل محدود کر دیا جائے، وہ قوت جمع باقی رہنے دیتے ہیں، تو اس کو عزل پر قطعاً قیاس نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ ان دونوں کے درمیان میں عظیم فرق ہے۔ عزل تو وقتی اور ضمنی سبب ہے، نہ کہ منع حمل کے لیے حقیقی سبب، اس کے باوجود عازل خود مختار ہے، اگر چاہے تو یہ فعل کرے اور چاہے اسے ترک کرے، اور جہاں تک رگ تولید کاٹ دینے کا تعلق ہے تو وہ ایسا سبب ہے جو قطعی ہے، نیز اس میں اللہ کے تخلیق کو بدل دینا اور جسمانی نظام کا تبدیل ہونا ہے، اور بعض قوا کے مطابق عمل کو باطل کرنا ہے اور تباہ کن بیماری کی جانب پہنچا دیتا ہے، جیسے سرطان کا مرض جو کٹی ہوئی رگ کی جگہ
دل اور پھیپڑے وغیرہ تک سرایت کر جاتا ہے۔ ہر باخبر آدمی پر اس کے برے نتائج اور آثار مخفی اور پوشیدہ نہیں ہے۔ یہاں پر ایک اہم جو ہے بات بتا رہے ہیں، ایک تو یہ ہے کہ عزل ہے، اور ایک حدیث میں عزل کرنے کو جو ہے ناپسند کیا گیا ہے، جو جزامہ رضی اللہ عنہ کی جو حدیث ہے کراہت کیا گیا ہے۔ اور اس کے بعد کی جو دوسری حدیث ہے، یہود جس کو کہتے تھے کہ جو ہے عزل سے اولاد نہیں ہوتی ہے، تو تقدیر تو ان کے اس عقیدے کو باطل قرار دیا گیا ہے کہ اگر اللہ نے چاہا تو تقدیر میں ہے تو اولاد ضرور ہوگی، یعنی یہاں پر تقدیر کے متعلق ہی وہ کام ہوگا اگر انسان جو ہے عزل کر کے یہ سمجھ لے کہ جو ہے وہ تقدیر کو روکنے والا ہے، یہ نہیں ہو سکتا۔ بہرحال، اور دوسرا کچھ لوگ کیا کرتے ہیں، اولاد نہیں ہونے کے لیے، اب عورت بیمار ہے، اگر زیادہ اولاد ہوئی تو پھر جو ہے بڑی جان کو خطرہ ہے، یا اس طریقے سے سوچ کر یعنی جو رگ ہے جو پہنچنے جو رحم مادر میں جو پہنچنے والی جو چیز ہے اسی کو سی دیتے ہیں، رحم مادر تک پہنچنے والی جو رگ ہے اسی کو کاٹ ڈالتے ہیں، اسی کو سی ڈالتے ہیں، اور اس کے اندر تاکہ جو ہے منی نہ پہنچے اور اولاد نہ ہو۔ تو ایسا کرنے سے یہاں پر کہا جا رہا ہے کہ اس سے بہت زیادہ طبی مسائل ہو سکتے ہیں، سرطان کا مرض لاحق ہو سکتا ہے، کہ پھیپڑے اور دل بھی سے خراب ہو سکتے ہیں۔ جسمانی چونکہ جو ہے جو اللہ تعالیٰ نے جو دیا ہے، جو اولاد پیدا کرنے کا جو نظام دیا ہے، تو اگر ہم اس کو اپنی طرف سے بدلنا چاہ رہے ہیں تو یہ بہت بڑی غلطی ہے، ایسا کرنے سے بچنا چاہیے، کیونکہ جو اللہ نے جسمانی جو قوت دی ہے اس عمل کو باطل کر رہے ہیں، اور اللہ کے تخلیق میں رد و بدل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو رگ تولید کو کاٹ دینے سے اولاد تو نہیں ہوتی، لیکن بہت بڑے گنہگار ہو سکتے ہیں اگر جو ہے یہ چاہ رہے ہیں کہ اولاد نہ ہو، اور کوئی سبب نہ ہو، اس کا کوئی بیماری وغیرہ کا سبب نہ ہو، بس چاہ رہے ہیں کہ اولاد نہ ہو، بس جنسی نظام چلتا رہے، جنسی تعلق چلتا رہے، بس اولاد نہ ہو، حمل نہ ہو، اس وجہ سے یعنی اس کا رگ ہی کاٹتے ہیں عورت کے، پھر یہ کام کر رہے ہیں تو جائز نہیں۔ البتہ اگر کوئی بیماری ہے، کوئی ایسی جس سے بڑی جان کا نقصان ہو سکتا ہے، تو علماء کرام نے اس کی جو ہے کسی حد تک اجازت دی ہے۔ اللہ تعالی عالم، وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اور جو ہے اس کے متعلق کچھ اور بھی جو ہے عزل کے متعلق انشاءاللہ ایک دو حدیثیں ہیں، شاید اگر ایک 5 منٹ دے تو میں سمجھتا ہوں کہ جو ہے باب ہی ختم ہو جائے گا، ایک 5 منٹ پڑھ لیں گے، پھر باب ختم کر لیں گے، اس کے بعد انشاءاللہ آئندہ حق مہر کا بیان پڑھ لیں گے۔ کیا خیال ہے منور بھائی؟ ٹھیک ہے، ٹھیک انشاءاللہ۔ عن جابر رضی اللہ عنہ قال كنا نعزل على عهد رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم والقرآن ينزل ولو كان شيء ينهى عنه لنهانا عنه القرآن متفق عليه ولمسلم فبلغ ذلك نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عزل کرتے تھے، خود صحابی کہہ رہے ہیں، اور قرآن اس وقت نازل ہو رہا تھا۔ اگر کوئی چیز قابل ممانعت ہوتی، یعنی اس طرح کرنا ناپسند ہوتا، تو قرآن ہمیں اس سے لازماً منع کر دیتا، یعنی عزل سے منع کر دیتا۔ بخاری مسلم کی روایت ہے۔ مسلم کی روایت میں ہے کہ یہ بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ گئی، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس سے منع نہیں فرمایا۔ تو بہرحال حاصل کلام اس سے یہ ہے کہ اس روایت کی روح سے عزل کا جواز ثابت ہوتا ہے، عزل کر سکتے ہیں۔ امام مالک، امام شافعی اور اہل کوفہ اور جمہور علماء اس کے جواز کے قائل ہیں رحمہم اللہ تعالی۔ اچھا، اس کے بعد ایک آخری حدیث ہے باب عشرۃ النکاح میں، عشرۃ النساء میں۔ عن انس بن مالک رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم كان يطوف على نسائه بغسل واحد اخرجاه واللفظ لمسلم۔ انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی غسل سے ساری بیویوں کے ساتھ چلے جایا کرتے تھے۔ بخاری مسلم میں حدیث الفاظ مسلم کے ہیں۔ حاصل کلام اس حدیث سے ہے کہ اس حدیث کی روح سے مباشرت کے بعد غسل جنابت ضروری اور واجب نہیں ہے، یعنی ایک مرتبہ مباشرت کر لیں بیوی سے، دوبارہ کرنا چاہ رہے تو پھر نہانا ضروری نہیں ہے۔ نیز یہ بھی کہ معلوم ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آپ کی بیویوں میں باری کی تقسیم واجب نہ تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اپنی بیویوں کے لیے باری کی تقسیم واجب نہیں تھی۔ اگر واجب ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی رات میں تمام ازواج مطہرات کے پاس نہ جاتے۔ جمہور اسے واجب قرار دیتے ہیں، اور اس کا جواب وہ یہ دیتے ہیں کہ یہ کام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت لے کر کیا تھا۔ بہرحال یہاں پر مختصر سا اختلاف ہے، کوئی بڑی بات نہیں ہے، یعنی
اگر اپنی بیوی سے بھی اگر جمع کرنا چاہ رہے تو یعنی نہانا ضروری نہیں ہے، ایک سے 2 مرتبہ کرنا چاہ رہے ہیں، البتہ وضو کرنا اچھا ہے، ایک سے دوسری مرتبہ اگر جمع کرنا چاہ رہے ہیں تو درمیان میں وضو کر لیں، اعضاء کو، مخصوص اعضاء کو دھو کر وضو کر لیں، تو اس سے کیا ہے پھر نشاط پیدا ہوتا ہے، حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث میں موجود ہے۔ البتہ غسل کرنا ضروری نہیں ہے، البتہ پھر آخر میں جب نماز کے لیے پھر ہم غسل کر لیں، یہ ضروری ہے۔ واللہ تعالی عالم، صلی اللہ علیہ وسلم بارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ بہت ہی نکاح کے اور خواتین کے ساتھ تعلقات کیسے ہونے چاہیے، اور خواتین کو اپنے شوہروں کے ساتھ کیسے تعلقات رکھنے چاہیے، ایسے اہم مسائل تھے۔ شرم و حیا کے متعلق یہ سب چیزیں ہیں، لیکن پڑھنا بھی ضروری ہے، اس کے لیے ہم نے تفصیلات سے ہم نے تفصیل سے پڑھی ہے۔ اگر ہم علم حاصل نہ کریں تو پھر ہم دوسروں کو بھی نہیں بتا سکتے، نہ خود عمل کر سکتے ہیں۔ بہرحال اللہ تعالیٰ ہمارے پڑھنے کو قبول فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمارے علم میں اضافہ فرمائے، اور ہر طرح کے شر و فساد سے اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے۔ آمین یا رب العالمین، صلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ جزاک اللہ خیر شیخ۔ بارک اللہ۔